لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، سامعین اعظام، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما شہر کے معزز، موقر، محترم عمائدین کرام، شہر کے قاضی صاحب بھی موجود ہیں اور زعماء بھی موجود ہیں، حضرات علماء کرام بھی اس وقت تشریف فرما ہیں. ایک باوقار اور بہت ہی اہم مجلس ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی نسلوں کے لیے اور خود اپنی ذات کے لیے نفع بخش ثابت ہو، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اوروں کو نفع پہنچانے کی صفت سے آراستہ اور مزین فرمائیں. یہ ہے حضرت مولانا ابھی حضرت مولانا سعادت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بڑے اونچے کلمات سے اس ناچیز کا تعارف کرایا. بندہ اس کا مستحق نہیں ہے. یہ مجلس ایسی تھی کہ ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر مائک لے لیا جائے. یہ پہلا موقع تھا کہ اطمینان سے بیٹھنا پڑا اور مشکل پیش آئی. ویسے میں حضرت مولانا سعادت اللہ صاحب زیدہ مجدہ کہ ان کلمات کو اپنے لیے دعائیہ کلمات سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے حسن ظن کے مطابق بندے کو بنا دے. بزرگان محترم، آج کا یہ موقع جس میں یہ عنوان بنایا گیا ہے کہ جمعیت علماء کے ذریعے سے ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی ہیں اس ملک کی آزادی سے پہلے اور اس ملک کو آزاد کرنے کے وقت اور پھر اس کے بعد میں اس ملک کی آزادی کے بعد جو ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا مختصراً تذکرہ ہو، اور پھر اس کے بعد میں ان موجودہ حالات میں ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. پورے ملک میں ایک مایوسی اور یہ بے اطمینانی کی کیفیت ہے. اس مایوسی اور بے اطمینانی کی کیفیت میں ہماری اپنی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، اپنا لائحہ عمل متعین کرنا ہے، اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو کامیاب فرمائے. بزرگان محترم،
جمعیت علماء سے ہماری وابستگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جمعیت علماء ایک ایسی تنظیم ہے جس نے اپنے قیام سے لے کر آج تک اپنے 100 سال مکمل کر لیے۔ یہ خود یہ بہت ہی روشن اور مضبوط بات ہے کہ کوئی بھی تنظیم اپنی عمر کے 100 سال پورے کر لے۔ پتہ نہیں اس درمیان کتنی تنظیمیں وجود میں آئیں اور ختم ہو گئی، کتنی انجمنیں قائم ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے، اس جمعیت کے ساتھ اللہ کی مدد وابستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قیام سے لے کر آج تک ایک جہد مسلسل کے ساتھ ایک ایسی تاریخ روشن کرنے کی، تاریخ رقم کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی مثال کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ایسی جماعت کے ساتھ، ایسی جمعیت کے ساتھ اللہ نے ہم سب کو وابستگی عطا فرمائی۔ اس ملک کے ایک بہت بڑے مورخ حضرت مولانا نسیم فریدی صاحب ہیں، انتقال ہو گیا، بہت بڑے مورخ ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر سکے کے اس کے 2 رخ ہیں، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کے 3 رخ ہیں۔ انہوں نے سمجھایا اس کو کہ ہندوستانی مسلمانوں کی وابستگی جمعیت علماء کے ساتھ ہونی چاہیے، ہندوستانی مسلمانوں کی وابستگی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہونی چاہیے، ہندوستانی مسلمانوں کی وابستگی علماء دیوبند کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو، یہاں بیٹھے ہوئے مجمع کو، ان تینوں تحریکات سے وابستگی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا تعلق دعوت و تبلیغ سے بھی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا تعلق جمعیت علماء سے بھی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے علماء کرام سے بھی ہے۔ اس کے بغیر اس ملک میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء کی جو خدمات ہیں، انہی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ آج جمعیت علماء ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں۔ جمعیت علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں ہیں۔ ہم اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہم اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، ذرا یہ تصور کیجئے، جو ملک ہندوستان کی جو آزادی ہوئی ہے، اس آزادی سے 100 سال پہلے بلکہ 200 سال پہلے سے مستقل جو جد و جہد کی جا رہی تھی، اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پھر جا کر 100 سال کی مستقل جد و جہد کے بعد میں یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ملک جس وقت آزاد ہو رہا تھا وہ تقسیم کی شکل میں آزاد ہوا، پارٹیشن ہو گیا۔ ہمارے اکابر پارٹیشن کے مخالف تھے کہ بھئی اسلام کے نام پر اگر یہ ایک ملک بن جائے گا تو اس ملک میں بسنے والی جو مسلم آبادیاں ہیں ان کا کیا ہوگا، اور جو کرناٹک میں، تمل ناڈو میں، گوا میں، کیرل میں رہنے والے مسلمانوں کا کیا ہوگا، یہ آبادی کا ٹرانسفر کیسے کیا جائے گا۔ یہ ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے ہمارے اکابر پریشان تھے۔ اس ملک میں جو ہزاروں مساجد، درگاہیں، قبرستان، عیدگاہیں، ان کا کیا ہوگا۔ بہرحال آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں،
یہ ایک حصہ جب اس ملک کا اسلام کے نام پر بن گیا تو دوسرا حصہ کس نام پر بننا تھا؟ لیکن اس کے باوجود اگر یہ حصہ ملک کا یہ سیکولر بنا ہے تو یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، ورنہ یہ کبھی کی ہندو راشٹر بن گیا ہوتا. اس لیے کہ یہ ایک حصہ ملک کا اسلام کے نام پر بن چکا تھا. یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں تھیں. جس وقت پنڈت جواہر لال نہرو 1947 میں رات کے 12 بجے لال قلعہ کی فصیل پر جھنڈا لہرا رہے تھے، اسی وقت رات میں اقلیتوں کا، مسلمانوں کا دلی میں اور اسی طرح دہرادون میں اور یو پی کے بہت سارے علاقوں میں، پنجاب میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا. اور اس دوران ہمارے اکابر تھے جو جا کر ان فسادات کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو جھونک دیا تھا اور جا کر وہاں سنبھالا تھا. اور ان میں نمایاں جو نام آتا ہے حضرت مولانا مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار اکابر تھے جنہوں نے قربانیاں دے کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. آزادی جتنی مشکل تھی اس سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا آزادی کے بعد ان لوگوں نے کیا ہے. ایک پروگرام ہوا بنگلور میں جس میں اس ملک کے ابھی قریب میں حالیہ 2-3 سال پہلے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، ملک کی جو ممتاز شخصیات ہیں تمام مکاتب فکر کے، بریلوی مکتب فکر کے، اہل حدیث مکتب فکر کے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ وہاں پر مجتمع تھے، اور جو ان کے سرکردہ قائدین ہیں وہ سب موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ خاکہ پیش کیا گیا، ہندوستان میں مسلمانوں کا ماضی کیا تھا. یہ خاکہ بتایا گیا کہ انہوں نے بادشاہت کی ہے، اور پھر اس کے بعد میں دوسرا خاکہ بتایا گیا کہ بھئی ان کا حال کیا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ کوئی پنچر لگا رہا ہے، کوئی چھوٹا سا کرانے کا دکان لگائے بیٹھا ہے، اور گندی نالیوں کے پاس مکانات بنے ہیں. اس طرح کا ایک منظر پیش کیا گیا، اور پھر مستقبل کے بارے میں سوال بنا کر چھوڑ دیا گیا کہ ان کا مستقبل کیا ہونے والا ہے. تو اس موقع پر حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم یہ مہمان خصوصی تھے، بلکہ اس مجلس کے صدر تھے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، اور اس بات سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے. انہوں نے بات یہ فرمائی کہ یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو ماضی آپ نے بتایا ٹھیک ہے، جو حال ہے وہ حال کے بارے میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ جس وقت یہ ملک تقسیم ہوا ہے، تقسیم کے بعد جن جن کو جانے کا موقع ملا وہ تو جا چکے، جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے وہ یہاں رہ گئے. اور پھر ہم نے جو حالات کا سامنا کر کے ہم آگے بڑھے ہیں، یہ گویا کہ ہم نے زیرو سے کام نہیں شروع کیا ہے، بلکہ محنت سے ہم نے کام شروع کیا ہے. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم محنت سے کام کرتے 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 ہماری یہ ترقی ہوئی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت ہم بہتر پوزیشن میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مایوسی کی بات ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے کہ جتنے ہمارے اس ملک کے اطراف و اکناف جتنے ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں مسلمانوں کا جو پاپولیشن ہے، اور پھر اس ملک کا جو پاپولیشن ہے مسلمانوں کا، وہ تمام مسلمان ممالک کو ملا لیا جائے ان سے کہیں بڑھ کر ہمارے اس ملک کی پاپولیشن ہے. اور جو صلاحیت کی بات ہے، بہتر صلاحیتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. عام طور سے جب حالات کی بات ہوتی ہے تو مایوسی کی بات ہوتی ہے،
اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ بھی ہم کو مایوس کر دیں، اور مایوسی کی بات کی جاتی ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کے بعد عام طور سے دو حالتیں پیش آتی ہیں۔ یا تو آدمی اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے اور بالکل ہاتھ پیر بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے یہ بوجھ بن جاتا ہے، یا یہ کہ وہ مشتعل ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو مایوس ہونے سے بھی بچانا ہے اور جذباتی ہونے سے بھی بچانا ہے۔ تو ہمارے اکابر نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے جب اس جمعیت کی، جمعیت علماء کی بنیاد پڑی 1919 میں، جب اس کی بنیاد پڑی تو سب سے پہلے مکمل آزادی کا نعرہ جمعیت علماء نے دیا ہے۔ اس سے پہلے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جو انگریز اپنے ظلم و استبداد کے اعتبار سے بالکل عروج پر تھا۔ ایسے موقع پر اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنی جرأت کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ اگر آواز اٹھائی ہے تو جمعیت علماء نے اٹھائی۔ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ کہ مسلمان، اس کی حالت بدلی تھی۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کی کوئی حالت نہیں بدلی تھی۔ پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، اس میں برادران وطن محکوم تھے، ان کے ماتحت میں تھے، اور پھر جب مسلمانوں کی حکومت چھن گئی، انگریز آ گئی، انگریز کی حکومت آ گئی، تب بھی ہمارے برادران وطن محکوم ہی رہے، ان کی کوئی حالت نہیں بدلی تھی۔ حالت بدلی تھی مسلمانوں کی۔ پہلے وہ بادشاہ تھے، حاکم تھے، اب وہ بادشاہ سے وہ محکوم ہو گئے، لہذا درد اور فکر اور جو کچھ بھی پریشانی تھی وہ مسلمانوں کو تھی۔ پہلے بادشاہ اب محکوم ہو گئے، اب گویا کہ انگریز کے غلام ہو گئے، تو یہ غلامی اور اسلام دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمانوں کی جد و جہد سے مسلمان نے پوری توانائی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ 1857 تک تنے تنہا مسلمان تھے۔ جب 1857 کے بعد میں محسوس ہوا کہ جب تک ہم برادران وطن کو ساتھ نہیں لیں گے اس ملک سے انگریز کو بھگانا مشکل ہے، تو پھر جا کر انگریزوں کو، برادران وطن کو ساتھ میں لیا ہے، اور پھر 1947 میں اس ملک کو آزادی ملی۔ آزادی بدقسمتی سے تقسیم ہند کی شکل میں ملی، اور اس کے بعد میں جو حالات آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جو فرقہ وارانہ تشدد برپا کیا گیا، اس میں بھی ہمارے اکابر نے قربانیاں دی اور اس ملک کو سیکولر ملک بنا کے رکھا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا اور بنیادی جو کام کیا گیا وہ بنیادی کام تھا مذہب کا، اسلام کا، اور اپنے اسلامی شناخت کو باقی رکھنے کا انتظام۔ ظاہر سی بات ہے جب ملک سیکولر بن گیا تو سیکولر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کی حفاظت کرے۔ مسلمانوں کے مذہب کی حفاظت کرنا یا کسی بھی دوسری قوم کے مذاہب کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اسلامی تشخص کی حفاظت کرنا، اسلامی شعائر کی حفاظت کرنا، اسلامی علامتوں کی حفاظت کرنا اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت کرنا۔ اس کے لیے جمعیت علماء نے بہت بڑی کانفرنسیں کی، بڑے انتظامات کیے، دینی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لایا اور دینی تعلیمی بورڈ کو قائم کر کے اس کا مستقل ایک انتظام کیا، اس کا نصاب بنایا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے۔ الحمدللہ آج بھی یہ دینی تعلیمی بورڈ قائم ہے اور اس کے تحت میں اس کا ایک نظام بنایا گیا ہے اور وہ تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر یہ انتظامات نہ کیے گئے ہوتے تو آج ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسلمان پہچاننا مشکل ہو گیا ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمارا تعلیم و جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو تعلیم الاسلام کتاب ہے، جو مقبول عام کتاب ہے،
جمعیت علماء کے پہلے صدر محترم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ تحریر فرمائی. حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے رسائل مرتب فرمائے تاریخ الاسلام، تاکہ ہمارے بچوں کو اسلامی تاریخ سے واقفیت ہو سکے. اور اسی طرح دینی تعلیم کے رسالے یہ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمائے. یہ کل ملا کے ایک نصاب بنا کر ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ہمارے یہ بچے دین سے، اسلام سے وابستہ رہیں اور ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا سکے. اس کے لیے انتظام فرمایا. آج بھی اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. آج کا جو ماحول ہمارا چل رہا ہے، ان حالات میں، اس ماحول میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں فرمائی اور اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، غفلت میں رہے، تو پھر ہمارے ان بچوں کے صرف اسلامی نام باقی رہ جائیں گے اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ اور رشتہ نہیں رہے گا. اب جو حالات بنائے جا رہے ہیں اور سرکار جو مرکزی حکومت ہے اور جس نے یمی پی اور دیگر جو چیزوں کو لا کر جو جبری تعلیم کی جو بات فرمائی ہے اور اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا، پہلے 5 سال سے 14 سال تھے، اب 3 سال سے لے کر 18 سال تک لازمی تعلیم گویا کہ قرار دے دی گئی ہے یعنی بی کے ذریعے سے. تو ایسے میں ہم سب کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے تھوڑی بھی غفلت کی اور ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے پر فخر محسوس کیا، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ اور آراستہ نہیں کیا تو خون کے آنسو رونے پڑیں گے. آج جن حالات سے یہ نوجوان نسل گزر رہی ہے، ان کی حفاظت کی بھی فکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. یہ جمعیت علماء تھی جس نے جو مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ ہند کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام شعبے قائم کیے. ان تمام شعبوں کو قائم کر کے امت مسلمہ کی رہبری فرمائی اور آج تک رہبری فرماتی آ رہی ہے. اسی لیے ہمارے بڑے بارہا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی تنظیم سے، کسی تحریک سے اور کسی انجمن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کے ماضی کو دیکھنا چاہیے، اس کا ماضی کیسا تھا اور اس کا حال کیا ہے، پھر وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. الحمدللہ ہم نے جمعیت علماء کی جو تاریخ کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر سے وابستہ فرمائے. کبھی ان کے کسی فیصلے پر ہمارا سر شرم سے نہیں جھکتا، بلکہ ان کے ہر فیصلے کو سنہری تاریخ میں رقم کرنے کو بھی چاہتا ہے. ایک ایک فیصلہ کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے ان کے جو فیصلے تھے اور ہندوستان کی آزادی پر ان کے جو فیصلے تھے اور پھر اس ملک میں آزادی کے بعد انہوں نے جو رہبری فرمائی، ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھ لیں. جی عش کر اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اکابر کو کیسی فراست عطا فرمائی تھی، کیسی انہوں نے رہبری فرمائی. آج بھی وہ برابر ہماری رہبری کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ان معصوم بچوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہو یا ہمارے نوجوانوں کی تربیت کا مسئلہ ہو. ہمارے ان نوجوانوں کی تربیت کا مسئلہ ہو. یہ ایک مسئلہ ہے. ہمارے اکابر نے کا ایک خواب تھا کہ بھی ہم اپنے ملت اسلامیہ کے لیے کچھ خدام کو تیار کریں، جس کا نام دیا گیا تھا خدام ملت. خدام کو تیار کریں. اب یہ خدام ملت کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کو کیسے تربیت دی جائے گی؟ یہ ایسے افراد ہوں گے جو صحت مند نوجوان ہوں گے، جو ایسے افراد ہوں گے کہ ان کی سوچ بھی صحت مند ہوگی، ان کی منفی سوچ نہیں ہوگی، نیگیٹو سوچ نہیں ہوگی، بلکہ مثبت سوچ لے کر اور اچھی سوچ لے کر اور اچھی صحت لے کر وہ ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے والے ہوں گے. اس کے لیے ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پورے ملک میں جمعیت یوتھ کلب کے نام سے نوجوانوں کو جمعیت علماء تیار کر رہی ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کی ہر مشکل گھڑی میں یہ کھڑے ہو جائیں، یہ ساتھ دینے والے ہو جائیں.
جب بھی ضرورت پڑے گی. ہم تو دیکھتے ہیں کیرلا میں حالات آئے, کیرلا میں سیلاب آ گیا تو ہماری یہ ملت میں جمعیت یوتھ کلب کے نوجوان آگے بڑھے. ابھی ہمارے کرناٹک میں رام نگر میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تو ماشاءاللہ ہمارے یہ نوجوانوں نے بھرپور حصہ لیا. بڑی حیرت و تعجب کی بات ہے کہ ایک ایسے علاقے میں بلکہ 5-6 ایسے محلے تھے جو ایک چھوٹے سے نالے کے اطراف میں آباد تھے, تو اچانک اس میں سیلاب کی شکل پیدا ہو گئی اور یہ طغیانی اس کے اندر آ گئی اور بہت زیادہ پانی اس کے اندر ابل پڑا. اب اتنے میں ایسا ہوا کہ اطراف کے جو محلے تھے وہ پانی سے ان گھروں پہ پانی آنے لگا. لوگوں کے ذہنوں گمان میں نہیں تھا کہ گھروں میں پانی آ سکتا ہے. پہلے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ 2 فٹ پانی آئے گا نکل جائے گا. وہ اپنے گھروں میں رہے اور چیروں پر پلنگوں پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے. دیکھتے دیکھتے پانی بڑھتا چلا گیا اور یہ اور تھوڑا اوپر جانے لگے یہاں تک کہ وہ چھت کے قریب پہنچے. اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا باہر نکلنے کا. یہ اللہ کا کرم تھا کہ دن کے صبح میں 6 بجے کی بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ حالات رات میں پیدا ہوتے پتہ نہیں کتنی لاشیں وہاں سے نکلتی. لیکن دن کا وقت تھا, بجلی جانے کے باوجود وہاں پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. ہمارے جو یوتھ کلب کے جو نوجوان تھے جن کو تیار کیا گیا تھا مشکل حالات میں لوگوں کو ساتھ دینا, جمعیت نے تیار کیا تھا, فوراً انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور چھتوں کو جو شین وغیرہ کے چھتیں تھی ان کو توڑا اور وہاں سے لوگوں کو نکال کر ان کی جانیں بچائی. اور یہ ہمت اور بروقت سوچنے کی جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے یہ جمعیت علماء نے ان کو عطا فرمائی. ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی گئی. عام طور سے پانی وغیرہ میں مشکل حالات میں لوگوں کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور آدمی نکالنے کے لیے رسی وغیرہ ڈالتا ہے, لیکن تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر وہی رسی ان کے ڈوبنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جس آدمی نے یہ یوتھ کلب شروع کیا ہے اس نے دیکھا امریکہ کے ایک فالس میں ایک آدمی گر گیا, لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اطراف میں فل پانی بھرا ہوا ہے, آدمی کو اٹھانے کی کوشش کی. جب اٹھانے کی کوشش کی رسی ڈالی اور رسی ڈال کر وہ آدمی پکڑ کے اوپر چڑھنے لگا تو بار بار پھسل رہا تھا. جب بار بار پھسل رہا تھا تو ہاتھ چھلنی ہو گئے اس کے اور بہت دیر تک وہ رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا, نیچے گر گیا, مر گیا. جو اس کا بانی ہے یوتھ کلب کا اس نے دیکھا کہ اگر تھوڑی سی حکمت اپناتے اور اس رسی کے اندر ایک گانٹ لگا دیتے, گانٹھی ڈال دیتے تو اس کے ہاتھ نہیں پھسلتے. جب ہاتھ نہیں پھسلتے تو بہت آسانی سے اوپر چڑھ سکتا تھا. لیکن انہوں نے تھوڑی سی غلطی کی جس کی وجہ سے ایک جان چلی گئی. اگر ہم ان نوجوانوں کو, ان بے تجربے کار لوگوں کو ٹرین کر دیں تو پھر ایسی صورت میں بہت ساروں کی جان بچ سکتی ہے. پھر اس نے یہ کام شروع کیا. تو یوتھ کلب کے اندر نوجوانوں میں یہ سارے طریقے بتائے جاتے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو کس طرح بچایا جائے, آگ لگ گئی تو اس کو کس طرح بجھایا جائے, اور اگر کہیں جنگل میں پھنس گئے تو وہاں بغیر ماچس کی آگ کس طرح جلائی جائے اور بغیر ساز و سامان کے کس طرح پکایا جائے. یہ ساری ٹریننگ نوجوانوں کو دی جاتی ہے. ماشاءاللہ جمعیت علماء نے ان احباب کو جب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ساتھ افیلیشن کر کے, چونکہ مستقل اگر جماعت بنا کر کام کریں گے تو اس پر سوالیہ نشانات کر سکتے ہیں, اس پر بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں. اس لیے جمعیت نے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ جو ایک NGO ہے اور دنیا کا سب سے بڑا NGO ہے اس کے ساتھ افیلیشن کرا کے ہمارے ان نوجوانوں کو ٹرین کر رہی ہے. ماشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہو رہا ہے. ایک ناتجربے کار آدمی اگر کوشش کر رہا ہے مدد کے لیے, اس کے مقابل میں جو تجربے کار ہوگا اس کی محنت زیادہ رنگ لائے گی, زیادہ اس کا اثر ہوگا. الحمدللہ آج تک پورے ملک میں تقریباً 20,000 سے زیادہ نوجوانوں کی تربیت ہو چکی ہے. ماشاءاللہ یہاں بھی کوششیں ہو رہی ہے اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے کرناٹک, تمل ناڈو, کیرل اور آندھرا تلنگانہ یہ 5-6 اسٹیٹ کے درمیان میں بیکوٹا جو پاس کا شہر ہے آپ کے, وہاں پر ہم نے 17.5 ایکڑ زمین لی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اچھے تربیت یافتہ بنائیں, ان کو سلیقہ سکھائیں, ان کی اچھی صحت ہو, ان کی ذہنی ورزش بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں, یہ مشتعل ہو کر غلط کام نہ کر بیٹھیں,
اگر یہ ایک نوجوان بھی ملت اسلامیہ کا غلط قدم اٹھاتا ہے